اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 تک، اور ایک قصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا، ایک شخص قتل ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اختلاف کے حل کے لیے یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ جب اللہ رب العالمین نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل کی طرف سے مختلف طرح کے سوالات آنا شروع ہوئے کہ گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی ایج کتنی ہو۔ یہ تمام تر سوالات کیے گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے جوابات دیے، بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ یہ تمام کا تمام معاملہ اس لیے تھا کہ قاتل کو ڈھونڈا جائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اختلاف کے حل کے لیے مقتول کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہ جو گائے ذبح کی گئی تھی اسی کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگایا گیا، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہوا اور اس نے خود بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے اختلاف کے حل کے لیے اس طریقے کو اپنایا۔ اسی طرح سے میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی تھی کہ جب ظہور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہوگا تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا جن کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی لوٹائے جائیں گے، اور وہ لوگ جن پر ظلم ہوا وہ بھی لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ظلم کرنے والا جس نے دین کے اندر اختلاف کیا وہ آ کر خود بتائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اور جو لوگ مقتول تھے جن پر ظلم ہوا وہ بھی آ کر بتائیں گے کہ دین میں تفرقہ کیوں ہوا۔ تبھی دنیا میں امن قائم ہوگا، دنیا میں ایک اسلام نافذ ہوگا، یہ پوری دنیا اسلام کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ اختلافات کا حل ان لوگوں کا واپس آنا ہی ہے، اور اللہ رب العالمین کے دین کا غلبہ ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ تمام تر باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آیات قرآنی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کے درس کی طرف بڑھیں گے، اور آج کے درس میں ہماری آج کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی گزرا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد دیدہ و دانستہ اس میں تحریف رد و بدل کر دیتا تھا۔ عزیزان محترم، آج کے بیان کی ہماری پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75، کہ اللہ رب العالمین اب اپنے کلام کو تبدیل کر رہا ہے اور مخاطب ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد دیدہ و دانستہ اس میں تحریف رد و بدل کر دیتا تھا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اب مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہے اور ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد دیدہ و دانستہ اس میں تحریف رد و بدل کر دیتا تھا۔ یہودی علماء اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے۔ وہ کتابیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کی تھیں، وہ کتابیں جو ان کے لیے ہدایت تھی، وہ کتابیں جن کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے حق بھیجا گیا تھا، حق لکھا ہوا تھا، اس میں رد و بدل کرتے تھے، اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے لیے تھیں، وہ باتیں کہ جن کے اندر محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت تھی، وہ تمام تر باتیں انہوں نے بدل دی، بلکہ لوگوں کے اندر ایسے عقائد رائج کر دیے، اور انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر ہم نے دین اسلام کو قبول کیا تو سب سے پہلے ہماری ہی گرفت ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے، اگر تم انہیں باتیں یاد دلاؤ گے تو کیا ایسا کرنے سے وہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف اور رد و بدل کر دیتا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر برہان کے اندر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے معجزات کو پیش کیا، اپنے کلام کو پیش کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معجزے سے اور اپنی باتوں سے ان پر غلبہ پا گئے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔
اور رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ज़ाहरी तौर पर तस्लीम किया, उनके दिल में ये चीज़ें नहीं थी। और इस आयत के बाद जो अगली आयत बयान करती है सूरह बकरा की आयत नंबर 76 कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के हमारे बयान की ये दूसरी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 76 के जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और ये मुनाफिक लोग जब अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए। व इज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून, और जब आपस में तन्हा होते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम इन मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तौरात में तुम पर ज़ाहिर की हैं, ताकि वो उन्हें तुम्हारे परवरदिगार के हुज़ूर तुम्हारे ख़िलाफ़ बतौर हुज्जत पेश करें, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि गुज़िश्ता आयत में मैंने आपके सामने हदीस पेश की, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल को मौजिज़ात दिखाए, अपना कलाम पेश किया और तौरात के अंदर वो आयात दिखाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बिशारत देती थी, तो उन्होंने ज़ाहरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का ऐलान किया, लेकिन बातनी तौर पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुनाफिकत का ज़िक्र कर रहा है, उनकी दोरुई का ज़िक्र कर रहा है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मुनाफिकीन जो मुशरिकीन में से थे उनका ज़िक्र किया है सूरह मुनाफिकून के अंदर, और ये फरमाया है कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि ये मुनाफिकीन आते हैं और आकर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये मुनाफिकीन झूठ बोलते हैं। इसी तरह से क्योंकि गिरोह यहूदी एक जुदा गिरोह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके निफाक का ज़िक्र कर रहा है कि उनके उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त ज़ाहरी तौर पर ईमान लाए, लेकिन जब वो जुदा हुए और मोमिनीन से मिले तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए। इसी तफसीर बुरहान के अंदर ये मौजूद है किस्सा कि ये यहूदी उलमा जब हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अम्मार और दीगर जो असहाब रसूल खुदा थे उनसे मिलते थे, उनसे कहते थे कि हम ईमान ले आए, लेकिन जब अपने लोगों से मिलते थे तो कहते थे क्या तुम मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तौरात में तुम पर ज़ाहिर की हैं, ताकि वो उन्हें तुम्हारे परवरदिगार के हुजूर तुम्हारे ख़िलाफ़ बतौर हुज्जत पेश करें। यानी तुम इस बात का उनके सामने इकरार क्यों करते हो कि जो बातें तौरात में लिखी हैं तुम इनके सामने इन बातों का इकरार न करो, कहीं अल्लाह के सामने तुम्हारी ये बातें पेश न करें कि इन्होंने हमारे सामने इस बात को तस्लीम किया था और तुम अल्लाह के हुजूर पकड़े जाओगे। यानी वो जानते भी थे कि ये बातें सच हैं, लेकिन फिर भी उसका इनकार करते थे और उन लोगों को भी मना करते थे कि ये बातें मुसलमानों के सामने मत कहो, ताकि वो उन्हें तुम्हारे परवरदिगार के हुजूर तुम्हारे ख़िलाफ़ बतौर हुज्जत पेश न करें। क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? वो अपने लोगों से कहते थे क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते कि ये बात हमारे मुनाफे में नहीं है, इससे हम यानी मगलूब हो जाएंगे और हमें ईमान लाना पड़ेगा मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर और दीन इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा। यानी वो नहीं चाहते थे कि वो जो उनका जाह जलाल है वो ख़त्म हो जाए। वो उलमा नहीं चाहते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएँ, हालांकि वो तमाम तर बातें जानते भी थे, और जो कभी उन्हीं के गिरोह में से मुसलमानों के सामने किसी बात का इजहार करता था तो उसे भी मना कर देते थे कि ये बातें मुसलमानों के सामने मत कहो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत के बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 77, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युस्सिर्रून व मा युअलिनून। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह बकरा आयत नंबर 77 जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है क्या ये लोग इतना भी नहीं जानते कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं। यानी गुज़िश्ता आयत में मैंने आपके सामने पेश किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो इस बात का इकरार करते थे कि हम आप पर ईमान ले आए, लेकिन जब जुदा होते थे और मोमिनीन से भी कहते थे कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन जब जुदा होते थे अपने लोगों के पास जाते थे तो कहते थे कि तुम उन बातों का ज़िक्र ना करो कि जो तौरात में लिखी हैं, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है। यानी
وہ ظاہری طور پر تو ایمان لائے تھے لیکن باطنی طور پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ رب العالمین اب یہ فرما رہا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ یہودی شروع سے موحد تھے، اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین پر ان کا ایمان تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کس قدر اللہ رب العالمین نے انبیاء بھیجے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں جاننے کے باوجود وہ خود کو دھوکہ دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود ماننے کے پھر بھی وہ جھوٹا ایمان لائے اور اپنے لوگوں کو روکنا شروع کیا کہ تم مومنین کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے توریت کی آیتیں مت پڑھا کرو، یہ مت کہا کرو کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر برہان میں یہ بات لکھی ہے کہ یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہری طور پر ایمان لانا یعنی در حقیقت اس لیے تھا کہ انہیں ایک وقت مل جائے، ایک مدت مل جائے کہ وہ خود کو آمادہ کر لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف کھڑے ہوں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ اور وہ اپنے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم ظاہری طور پر جو ایمان لائے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہمیں ایک مدت مل جائے، ایک وقت مل جائے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں پر غلبہ حاصل کریں گے، ان سے جنگ کریں گے اور انہیں مغلوب کریں گے۔ ان کے یہ ارادے میں بات شامل تھی، اور اللہ رب العالمین ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو میں اللہ رب العالمین سب جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ تمام تر باتیں آپ سنتے ہیں کہ خیبر کا قصہ، کہ یہ یہودی علماء کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان لائے تھے لیکن باطنی طور پر ایمان نہیں لائے تھے، انہیں ایک وقت چاہیے تھا، لیکن یہ خود کو آمادہ کرنے کے لیے وقت چاہتے تھے، اور جب انہیں وقت ملا تو انہوں نے جنگ بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ خیبر کی جنگ آپ کو پتہ ہے، اور اس وقت بھی جب یہ جنگ ہوئی اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا مرحب سے ہوا، تو جب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو وہاں قلعے پر کھڑے علماء نے بھی جب یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم مغلوب ہو گئے، اور ہم نے حیدر نام توریت میں دیکھا تھا، مرحب سے بھی اس کی ماں نے کہا تھا کہ کبھی حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توریت میں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیات موجود تھی، اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی آیات موجود تھیں۔ یہ تمام تر باتیں جاننے کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین انہیں یہی باتیں یاد دلا رہا ہے کہ تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کا سب اللہ جانتا ہے۔ عزیزان محترم، اس سے آگے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان یہود میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو بے بنیاد امیدوں اور جھوٹی آرزوؤں کے سوا کتاب توریت کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف خام خیالیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اب ان یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان میں کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو بے بنیاد امیدوں اور جھوٹی آرزوؤں کے سوا کتاب توریت کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف خام خیالیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ان یہودیوں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب توریت کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، صرف خام خیالیوں میں رہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود بھی وہ جاہل ہیں، اور ان کی جہالت کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ وہ حق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور فقط بے بنیاد امیدوں پر اور جھوٹی آرزوؤں پر رہتے ہیں، اور صرف خام خیالیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بارہا آپ کے سامنے عقائد یہودیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی خام خیالیاں کیا ہوتی تھی، وہ خود کو کیا سمجھتے تھے، یہ باتیں آج بھی یہودیوں کے اندر موجود ہیں۔ ان کی خام خیالی کا ذکر ہم قرآن کی اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 18، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔
یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، یعنی نحن ابناء اللہ و احبہ، اس کے چہیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات میں سے محض بشر انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں کی، زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی، اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ عزیزان محترم، ان کی یہ خام خیالی یہود و نصارہ کی، کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں کر رہا ہے، وہ خام خیالی کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، ہم اس کے لاڈلے ہیں، وہ ہمیں جہنم میں نہیں جلائے گا۔ یہ اپنے لیے انہوں نے عقیدہ اخذ کر لیا تھا، اسی بنا پر وہ جس پر چاہتے تھے ظلم کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کے اندر یہ عقیدہ رائج ہے، وہ خود کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تمام مخلوقات سے ممتاز سمجھتے ہیں، اسی بنا پر وہ معصوم بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں، عورتوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلسطین پر بے دریغ بمباری کیے جا رہے ہیں، انہیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے جوان سب شہید ہو رہے ہیں، انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، بس وہ اپنی اس خام خیالی میں ہے ہم جو کچھ کر لیں، کتنا بھی ظلم کر لیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں کرے گا، اور اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کے تناظر میں پیش کی۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 79، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ آیت نمبر 79 کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کتاب جعل کرتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑا سا دنیاوی نفع حاصل کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ویل ہے ان کے ہاتھوں پر جو انہوں نے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور اس بات پر ویل ہے کہ جو انہوں نے کمایا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ رب العالمین اب بنی اسرائیل کے علماء کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ تھوڑا سا دنیاوی نفع حاصل کریں۔ ویل ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے اس بات پر، اور ویل ہے جو انہوں نے یہ کمائی ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ آیتوں میں اس بات کو واضح کیا کہ توریت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی تمام نشانیاں موجود تھیں، تمام بشارتیں موجود تھیں، اور حق ان پر واضح تھا، وہ اپنی طرف سے جھوٹی آیات لکھتے تھے اور اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ یعنی اس سے پہلے بھی جو عقائد انہوں نے لوگوں کے درمیان رائج کیے، اس کے لیے بھی انہوں نے جھوٹی آیتیں لکھی اور لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کا ہدف یہی ہوتا تھا کہ اس عمل سے وہ دنیاوی نفع حاصل کریں، تھوڑا سا نفع حاصل کریں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ویل ہے ان کی ہاتھوں پر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ویل ہے اس کمائی پر جو انہوں نے کمائی ہے۔ یعنی کس قدر یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر بہتان باندھنا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آیتیں لکھی اور منسوب کس کے ساتھ کی؟ اللہ کے ساتھ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ ان کا ہدف صرف کیا ہوتا تھا کہ وہ حق سے دور رہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل رکھیں تاکہ لوگ انہیں دیتے رہیں، انہیں نوازتے رہیں، اور اس دنیاوی نفع سے وہ اپنی زندگی کو چلاتے رہیں۔ حالانکہ وہ تمام تر باتیں جانتے بھی تھے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے۔ یہ تمام تر باتیں جاننے کے باوجود بھی انہوں نے یہ سارے عمل کیے۔ عزیزان محترم، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو عمل کیے، اللہ رب العالمین ہمیں بیان کر رہا ہے کہ یہ تمام تر باتیں انہوں نے کی، کہ انہوں نے یہاں تک آیتیں لکھی، جھوٹ لکھا اور اسے منسوب کیا اللہ کے ساتھ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز اسی طرح سے رہی، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اس بات کو پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جو عمل گزشتہ قوموں نے کیے وہ سارے عمل تم دہراؤ گے۔
یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی ایسی احادیث لکھی ہیں کہ جسے انسان پڑھتا ہے تو اپنے ہوش میں نہیں رہتا کہ یہ کس طرح کی باتیں لکھی ہیں، اور بعض اوقات وہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش بھی کی گئی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اب جہاں لوگ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے باز نہیں آئے، اپنے ہاتھوں سے آیتیں لکھی پھر اللہ سے منسوب کی، اسی طرح سے کئی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی گئیں اور قال رسول اللہ کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ کئی احادیث ایسی لکھی گئی جو کہ قرآن کی مخالفت میں ہیں، کئی احادیث ایسی لکھی گئی جو کہ انسان اگر بیٹھ کر پڑھے تو اسے شرم آئے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہر عیب سے پاک بنا کر بھیجا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بخشا گیا، انہیں بھی کافر لکھا گیا کہ وہ ایمان پر دنیا سے نہیں گئے تھے۔ اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ان کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں جنہیں قرآن کے بعد سچا کہا جاتا ہے۔ ایک تو حدیث میں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر پیش کی تھی، مجھے نہیں لگا تھا کہ میرے سامنے جو مفتی صاحب ہیں اسے کاؤنٹر کریں گے، لیکن انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ وہ حدیث کیا تھی کہ ایک خرافات پر مبنی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کعبے کی تعمیر کر رہے تھے قریش کے ساتھ، رسول اللہ اینٹیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے تہبند باندھ رکھا تھا، اور ان کے چچا نے ان سے کہا کہ اے میرے بھتیجے اپنا تہبند کھولو اور اسے اپنے کندھے پر رکھو، پھر اس کے اوپر پتھر رکھو، اس سے تمہیں آسانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند کھولا اور اسے اپنے کندھے پر رکھا تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئے، انہوں نے اپنا تہبند باندھا، اس کے بعد انہیں کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ یہاں پر کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی صحیح کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ رسول جو دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، جن کے اوصاف توریت میں لکھے ہیں، کہ اتنی باتیں اللہ رب العالمین نے توریت اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھی ہیں، کہ وہ رسول خود اس بات سے غافل تھے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ یہی کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ راج ہے کہ رسول اللہ بھی 40 سال بعد نبی بنے ہیں، اس سے پہلے ان کی زندگی بھی اس طرح عامیانہ زندگی تھی۔ تو جب یہ حدیث میں نے پیش کی تو اس کا دفاع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ اس وقت کا رواج تھا، تو رسول اللہ نے رواج کو فالو کیا اور لوگوں کے سامنے ننگے ہو گئے۔ نعوذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے 2 سال کے بچے کو بھی کوئی اگر یہ مشورہ دے کہ اے میرے بچے یہ اپنا تہبند کھولو اور اسے کندھے پر رکھو، تو وہ بچہ بھی یہ حرکت نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عقل کل تھے۔ تو ان احادیث کو در حقیقت لانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں کہ گزشتہ قوموں میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے جھوٹ باندھا ہو، اس طرح کی باتیں ان کے لیے لکھی ہیں؟ تو انہیں ہم اس طرح سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ معرفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے، کہ رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے گزشتہ کتابوں میں بھی ذکر کیا تھا، ان کے اوصاف کو بیان کیا تھا، اور گزشتہ قوموں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا ایک نبی آئے گا۔ اور میں نے تمام تر آیات جو گزشتہ گزری ہیں، اللہ رب العالمین کا عہد بنی اسرائیل سے لینا، انہیں بتانا کہ میرا رسول آئے گا، تم اس پر ایمان لے کر آؤ۔ تو جو رسول جس کے اوصاف گزشتہ کتابوں کے اندر اس قدر لکھے ہوں، وہ دنیا میں آ کر اعلان نبوت سے پہلے کس طرح سے یہ زندگی گزار سکتے ہیں کہ وہ کفار کے رسم و رواج پر چلتے ہوں؟ تو جب میں نے یہ حدیث پیش کی تو یہ کہہ کر اس کا دفاع کیا گیا کہ یہ تو اس وقت کا رواج تھا، تو رسول اللہ نے رواج کو فالو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کے بیچ میں ایک ٹائٹل حاصل کیا تھا جسے صادق و امین کہتے ہیں، حالانکہ وہ کفار و مشرکین خیانت کار تھے، امانتوں کا پاس نہیں رکھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، لیکن انہی کے درمیان رسول اللہ نے صادق و امین کا ٹائٹل پایا تھا اعلان نبوت سے پہلے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری چیزوں کا رواج، دوسری جو رسمیں تھیں انہیں نہیں اپنایا، لیکن یہ جو لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ برہنہ ہونے والی چیز تھی وہ اپنا لی؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले सादिक व अमीन थे, पाक व मुतहर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया में आए थे उस दिन से नबी हैं, बल्कि उस दिन से नबी हैं कि ये हदीस मौजूद है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम को मट्टी और पानी के दरमियान मिलाया जा रहा था। ये बात रसूलुल्लाह जब दुनिया में आए थे तब भी जानते थे कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में आया हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों के दरमियान सादिक व अमीन का टाइटल हासिल किया। फिर ये कैसे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह उनके रिवाजों को फॉलो करें? जिस तरह से वो लोगों के सामने बरहना और नंगे हो जाते थे, रसूलुल्लाह भी लोगों के सामने नंगे हो गए। नाउज़ु बिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आगे बढ़ते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 80 की तरफ के, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह बकरा आयत नंबर 80 की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा, और ये लोग कहते हैं कि हम गिनती के चंद दिनों के सिवा दोज़ख में नहीं रहेंगे, दोज़ख की आग हमें छू भी नहीं सकती सिवाय चंद दिन के। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, ए रसूल आप इनसे कह दीजिए कि क्या तुमने कोई अल्लाह से अहद लिया है कि अल्लाह अपने अहद की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेगा? तुम अल्लाह की निस्बत वो बातें क्यों करते हो जो तुम नहीं जानते? गुज़िश्ता आयत में मैंने आपके सामने इस बात को वादे किया था कि ये यहूदी अपनी ख़ाम ख़यालियों में रहते हैं। इसी ख़ाम ख़याली का अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िक्र कर रहा है। एक आयत मैंने आपके सामने पेश की कि उनका ये अकीदा कि हम अल्लाह के बेटे हैं, उसके चहीते हैं। यहाँ दूसरी ख़ाम ख़याली का ज़िक्र है। वो दूसरी ख़ाम ख़याली क्या है कि वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा, और ये लोग कहते हैं कि गिनती के चंद दिनों के सिवा दोज़ख की आग हमें छू भी नहीं सकेगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ए रसूल आप इनसे कह दीजिए कि क्या तुमने कोई अल्लाह से अहद लिया हुआ है कि वो अपने अहद की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेगा? अल्लाह की निस्बत वो बातें क्यों करते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है? उन्होंने अपने लिए ये अकीदा बना लिया था कि अगर हम दोज़ख में जाएंगे भी सही तो चंद दिन इसके अलावा हम दोज़ख में नहीं रहेंगे, दोज़ख से निकाल कर दोबारा जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। ऐसे लोग जो सरकश हैं, अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, अल्लाह के रसूलों का इनकार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनसे वादा है कि ये ताअबद जहन्नम में रहेंगे, लेकिन उन्होंने ख़ुद के लिए एक अकीदा बना लिया कि हम ख़िलाफ़ वर्जी करते जाएंगे, और अगर क्योंकि हम यहूदी हैं तो लिहाजा अगर दोज़ख में चले भी गए तो चंद दिनों के सिवा अल्लाह हमें वहाँ नहीं रोकेगा, बल्कि दोबारा हमें जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ख़ाम ख़याली का ज़िक्र कर रहा है और कह रहा है कि क्या तुमने कोई अल्लाह से ऐसा अहद ले रखा है? नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि वो बात अल्लाह की निस्बत क्यों करते हो जो तुम नहीं जानते। ख़ुद अपने लिए अकीदे बना लिए हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहद किया था बनी इसराइल से, उसके साथ एक शर्त भी थी कि तुम अपने ईमान पर इस्तिकामत से चलोगे, मेरे अहकाम को बजा लाओगे। लेकिन जो भी अल्लाह की ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो उसके साथ अहद बाकी नहीं रहता। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के लिए ये बातें कही हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को राइज कर लिया जाता है, कुरान की एक आयत को उठा लिया जाता है, जिसके नतीजे में ये अकीदा बना लिया जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है तो ज़रूर जन्नत देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि ये वादा तब तक कायम है कि जब तक तुम अपने ईमान पर कायम हो, अल्लाह की मुखालिफत नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है अहले ईमान से सूरह मोहम्मद के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अतात करो अल्लाह की उसके रसूल की, वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमाल को हब्त होने से बचा लो, अपने अमाल को ज़ाया न करो। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, कि जो भी हक़ वाज़े होने के बाद, हर चीज़ वाज़े होने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करेगा, व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन की सबील के सिवा किसी और रास्ते पर चलेगा तो जहाँ वो चलेगा हम चलने देंगे और आखिर में उसे जहन्नम में डाल देंगे, माशर के रोज़ उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। किसी भी सूरत शर्त को भूलना नहीं चाहिए। बनी इसराइल ने इस शर्त को भुला दिया कि हम खिलाफ वर्जी करेंगे भी
تو چند دن جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ نکال دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو شرط رکھی ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، اپنے اعمال کو ہبط ہونے نہیں دینا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عقائد اس طرح سے رائج کر دیے جاتے ہیں کہ آیت کے ایک حصے کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو جنت دے گا۔ جنت کا وعدہ تبھی استوار رہتا ہے کہ جب اللہ کی شرط پر آپ قائم رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں اور پھر بھی اس امید پر بیٹھے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی شرط کو کسی صورت بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے مائدہ آسمانی اتارے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے مائدہ آسمانی اتاروں گا، کیونکہ میری تمہیں ایک تائید مل جائے گی کہ تمہارے لیے میں نے مائدہ آسمانی اتارا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں وعدہ کیا کہ ہاں میری رضایت تمہارے ساتھ شامل ہے، میں تم سے راضی ہوں، میں تمہارے لیے مائدہ آسمانی اتاروں گا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اگر اس کے بعد تم نے انکار کیا، میں نے تمہارے لیے مائدہ آسمانی اتارا، اور اس کے بعد تم نے خلاف ورزی کی میری اور میرے رسول کی، میرے دین کی، تو تمہیں ایسا عذاب کروں گا کہ پورے عالم میں نے ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ آیات قرآنی ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جو میری شرط ہے اس شرط پر قائم رہو، اپنے اعمال کو ہبط نہ کرو۔ اس بات پر کہ خود کے لیے ایک عقیدہ بنا لو کہ ایک حصے کو پکڑ لو کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کہا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، اور پھر اس جنت کے وعدے کے بعد تم گناہ کرنے لگو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے لگو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ وعدہ اگر قائم رہتا ہے تو شرط کے ساتھ قائم رہتا ہے، کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی مرحلے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کر دیں، یہ عقیدہ وہ ہے جو ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو جاری ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 80 کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم میں نہیں رہیں گے، انہوں نے اپنے لیے ایک عقیدہ بنا لیا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے خود کو ممتاز کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، خود کے لیے خود ایک عقیدہ بنا لیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، جس کے پاس تقویٰ ہے، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا ہے، بڑا باخبر ہے۔ عزیزان محترم، انہوں نے اپنے لیے عقائد بنا لیے، لیکن اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ انہوں نے خود کے لیے خود یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک وہ ہے جس کا تقویٰ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سب باتوں کو جاننے والا ہے، معیار تقویٰ ہے، اللہ کا تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو خشیت خدا میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیے خود ہی عقیدے بنا لے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 81 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین اب جواب دے رہا ہے، وہ جو گزشتہ آیت گزری کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو چند دنوں کے لیے، تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی برا کام کرے گا اس کا گناہ چاروں طرف سے اسے گھیر لے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس کا گناہ اسے چاروں طرف سے گھیر لے گا، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ
جہنم کی آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دنوں کے۔ تو اب اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے، بلا من کسبا، کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی برا کام کرے گا، بلا من کسبا سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار، اس کا گناہ چاروں طرف سے اسے گھیر لے گا، یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ خود کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم چند دن رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین انہیں بشارت دے رہا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہو گے، کیونکہ تمہارے گناہ تمہارا احاطہ کیے ہوں گے۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، تم نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا ہے، اللہ کے وعدے کو جھٹلایا ہے، اپنے لیے خود ایک ظن قائم کیا ہے اور اپنے لیے خود ایک عقیدہ بنایا ہے، اللہ کی مخالفت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اب یہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، ضرور تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی اور تم ہمیشہ اس جہنم میں رہو گے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد ہمارے بیان کی آخری آیت کی جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی آخری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 82، اور جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ ان کے لیے کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو یہاں پر اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہی اہل جنت ہیں۔ وہاں اللہ رب العالمین ان کی بات کر کے انہیں جہنم کی بشارت دے کر اب اہل ایمان کو ممتاز کر رہا ہے، ان اہل ایمان کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح۔ عمل صالح شرط ہے، عمل صالح، بہترین عمل صالح یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی باتوں پر سر تسلیم خم ہونا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جو عمل صالح کرتے ہیں انہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور ہمیشہ کہ اس جنت میں رہیں گے اور اس سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے متقین سے کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ عمل صالح یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، کیونکہ محمد و آل محمد کی بات اور اللہ کی بات ایک ہی ہے۔ عمل صالح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کیا جائے۔ عمل صالح یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اسے لے لی جائے، اور جس چیز سے روکا ہے ہمیں رک جانا چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے لیے ہدایت کا گھر مہیا کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی جو بھی چاہتا ہے گمراہی سے بچے، وہ تمسک حاصل کرے قرآن اور اہل بیت سے اور عمل صالح کرے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام نصیب فرمائے۔ اپنے کمنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔